ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج جس کتاب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کتاب کا نام ہے زندگی گزارنے کے اصول، اور کتاب کے مصنف ہے ڈیل کارنیگی، اور ایس ناز نے اسے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جس طرح کتاب کے نام سے ظاہر ہے، یہ ایک موٹیویشنل کتاب ہے، ایک اصلاحی کتاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ڈیل کارنیگی ایک مشہور مصنف ہیں جنہوں نے بڑی تعداد میں موٹیویشنل کتابیں لکھی ہیں، اور اپنی کتابوں کے ذریعے انہوں نے دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں بھی اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، دوسروں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ کتاب کے شروع میں عام باتیں شامل کی گئی ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اچھی خوراک استعمال کریں، اور وقت پہ سویا کریں، اور ورزش کیا کریں۔ آگے چل کے انہوں نے پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، اور ڈیل کارنیگی کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ عمل کر کے ایک ہر دل عزیز شخصیت بن سکتے ہیں، دوسروں کے لیے آپ پسندیدہ شخصیت بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کہا ہے کہ آپ مسکرانا سیکھیں، یعنی اپنے چہرے پر آپ جب بھی کسی سے ملیں، کسی سے ملاقات کریں یا محفل میں جائیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا موڈ آف نظر نہ آئے، بلکہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات کریں۔ اور مسکراہٹ کے بھی اس نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مسکراتے رہنا بھی اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ دانت نکالنا بھی زیادہ موزوں نہیں ہے، اس لیے ایسے طریقے سے مسکرایا کریں جس میں ایک وقار نظر آئے، ایک شان نظر آئے۔ خاص کر جب آپ پہلی نظر کسی کو دیکھتے ہیں یا آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے، اس وقت کوشش کریں کہ آپ ایک پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ آپ دوسروں سے ملاقات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملانا، جس کو ہم ایک عام بات سمجھتے ہیں، لیکن اس پہ بھی مصنف نے کافی روشنی ڈالی ہے، اور مختلف اقسام اس نے بیان کی ہے ہاتھ ملانے کے۔ کہتا ہے بعض لوگ ایسے ہاتھ ملاتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملا کے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ہاتھ ملانا ہی نہیں چاہتے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سخت ہاتھ ملاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے ہاتھوں میں درد محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ ملانے کے بعد کافی دیر تک ہمارا ہاتھ جو ہے پکڑے رہتے ہیں، جس سے بھی ہم الجھن محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی ملاقات کریں دوسروں سے تو ایک وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، نہ زیادہ آپ ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اور نہ ہی آپ کسی کو اپنے ہاتھ کی سختی سے کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور عادتیں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے جن کو ہم اپلائی کر کے یا جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ آپ جب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے پروگرام دیکھیں جس سے آپ کو ذہنی طور پر پریشانی نہ ہو۔ آپ کوشش کریں کہ معلوماتی پروگرام دیکھا کریں، اور بچوں کی عادتیں آپ میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خاص بات اس نے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہے تھوڑی دیر ایک کھیل کھیلتے ہیں، پھر دوسرا کھیل شروع کرتے ہیں، پھر اس کو ادھورا چھوڑ کے پھر تیسرا کھیل کھیلتے ہیں۔ تو بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کام شروع کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد اس کو چھوڑ کے پھر دوسرا کام، پھر تیسرا کام، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کہتا ہے یہ بچوں والی عادت ہے، اس عادت کو آپ لوگ چھوڑ دیں، اور بڑوں والی عادت یہی ہے کہ آپ جو کام سلیکٹ کریں، جو کام شروع کریں، اس کو آخر تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رضاکار بنیے، اس حوالے سے بھی اس نے بات کی ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کوشش کریں کہ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی خدمت کریں، اور ایک رضاکار کی طرح جو خود کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہے، آپ بھی کبھی کبھی رضاکار بنتے رہیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کو روحانی طور پر سکون ملے گا، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ میں خود اعتمادی، کانفیڈنس بڑھ جائے گا، لوگوں سے، عوام سے، عام لوگوں سے آپ کا رابطہ بحال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی آپ کے ممنون رہیں گے،
لوگ بھی ظاہر ہیں جب آپ کسی کا کام کریں گے رضاکارانہ طور پر، کسی لالچ کے بغیر، کسی پیسے کے بغیر، تو لوگ آپ سے کافی خوش ہوں گے اور آپ کے ممنون رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو پھر وہ آپ کے کام بھی آ سکتے ہیں۔ تعلیم جاری رکھیے، یہ بھی مصنف کا مشورہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ تعلیم جاری رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اخبارات پڑھیں، آپ ٹی وی دیکھیں، آپ ریڈیو سنیں، اور جو چیزیں آپ اویلیبل ہیں تعلیم کے حوالے سے یا علم میں اضافے کے حوالے سے، ان کو آپ استعمال کریں، اپنے علم میں آپ اضافہ کرتے جائیں۔ اور جس طرح سقراط نے بھی کہا تھا، مشہور اس کے اقوال ہیں، اس میں کہا ہے کہ تعلیم کے لیے کوئی عمر نہیں ہونی چاہیے، جب تک انسان زندہ ہے اپنے علم میں وہ اضافہ کرتا رہے گا، اور اسے چاہیے بھی کہ جب تک وہ زندہ ہے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں جن لوگوں نے زندگی میں کافی کامیابی حاصل کی ہے، یعنی کامیاب لوگوں کی کتابیں آپ پڑھیں، اس سے آپ میں جو ہے خود اعتمادی آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں گے کہ وہ لوگ کس طرح کامیاب ہوئے، اور تکالیف کو ہنسی میں اڑانا سیکھے، یہ ایک خاص بات ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آپ کو پیش ہوتا ہے، کوئی تکلیف آپ کے سامنے آتی ہے، تو آپ کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ روتے ہیں یا تو آپ ہنستے ہیں۔ رونے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے آپ کوشش کریں کہ تکلیف کے موقع پر بھی آپ اس پہ ہنسیں، اپنے مسائل پہ، اپنی تکلیف پہ آپ ہنسیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ذہنی طور پہ ڈپریشن سے بچ جائیں گے، اور جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس مسئلے کو آپ احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اور ادر وے اگر آپ رونا شروع کر دیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے فریاد کرنا شروع کر دیا، ٹینشن لینا، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، پھر وہ مسئلہ اور بھی بڑھ جائے گا، اس کو آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ اپنی آنکھوں کا بھرپور استعمال کریں، یہ بھی مصنف کا کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو کوشش کریں کہ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، اور کوشش کریں کہ آپ نیچے نہ دیکھیں زیادہ تر، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنی آنکھیں کسی کی آنکھوں میں ڈالے رکھنا بھی بری بات ہے، یعنی آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہیں تو بندہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں دیکھا کریں، ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے یا بات شروع کرتے وقت۔ تو مصنف کا یہ بھی مشورہ ہے۔ اور کچھ بولنے سے قبل دوسروں کی سنیں، اور یہ بھی اہم بات ہے۔ کہتا ہے کہ انسان اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ ہم کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے جب ہم بولتے رہیں گے، دوسروں کو بالکل نہیں سنیں گے، اور ہمارے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب دوسروں سے ہم سننا شروع کرتے ہیں۔ تو دوسروں کو کچھ بولنے سے پہلے مصنف کا مشورہ ہے کہ دوسروں کی باتیں آپ سنا کریں، اپنی شخصیت کو مجتمع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، کسی لیکچر میں جا رہے ہیں، یا کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ راستے میں ہی آپ اتنے زیادہ بولیں، اتنے زیادہ باتیں کریں کہ آپ تھک جائیں، اور پھر میٹنگ میں پہنچ جائیں یا ملاقات میں پہنچ جائیں، پھر آپ کو بات کرتے ہوئے، پھر کسی سے ملاقات کرتے ہوئے پھر انسان وہ لطف نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے آپ خود کو کافی بہتر کر سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کتاب مجھے کافی پسند آ گئی، جس کو میں نے آج پڑھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں اور بھی بہت ہی اہم باتیں لکھی گئی ہیں، انتہائی مفید کتاب ہے۔ اگر آپ سے مکمل طور پہ سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل ہے SC آڈیو بک کے نام سے، انگریزی میں SC آڈیو بک، اور میں کوشش کروں گا کہ لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں، اور اس چینل میں جا کے نہ صرف آپ یہ کتاب سن سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اچھی کتابیں اور مفید کتابیں آپ آڈیو بک کی شکل میں سن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔